خلابازوں کو امریکہ میں ایسٹروناٹ جبکہ روس میں کاسموناٹ کہتے ہیں۔ 12 اپریل 1961 کا دن تاریخ انسانی میں ہمیشہ شاندار انداز سے یاد کیا جاتا رہے گا، جب روس کے پہلے کاسموناٹ یوری گاگرین نے اپنا خلائی سفر کیا، اور یوں وہ پہلے انسان بن گئے جو خلا کا سفر کر کے بخیریت واپس زمین پر لوٹے۔ جواب میں اسی سال امریکہ کی جانب سے پہلے امریکی ایلن شیپرڈ نے گاگرین کے بعد دنیا کی دوسری خلاباز کے طور پر اپنے آپ کو منوا لیا۔ خلا میں تحقیقات کی کہانی روسیوں کی بہت قربانیوں اور ان گنت مثالوں سے بھری پڑی ہے، جس کے بنا خلائی تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے۔ روسیوں نے خلائی سفر میں پیش قدمی کر کے خلا میں آگے پہل کی اور اس کٹھن سفر کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ روسیوں کے ابتدائی طویل ترین خلا میں رہائش کے تجربات کی بدولت آج تک خلائی اسٹیشن یعنی ISS پر طویل ترین سائنسی تجربات کیے گئے اور سینکڑوں دنوں قیام کے کئی ریکارڈ قائم ہوئے۔ مارچ 2022 میں اسی خلائی اسٹیشن پر امریکی خلاباز مارک ویڈن نے اب تک کا سب سے طویل 355 دن مسلسل خلا میں رہنے کا ریکارڈ قائم کر دیا، جو کہ خاتون کرسٹینا کوچ کے 328 دنوں کے بعد سب سے بڑا ہدف ہے۔ خلائی تسخیر میں انڈسٹریز سے جڑے بہت سے لوگوں نے اس انسانی خلائی سفر کو آسان اور ممکنہ کامیابیوں کے لیے مل جل کر کام کیا، جس کے سبب آج خلا میں زیادہ بہتر اور محفوظ سفر ممکن ہو سکا ہے، اور انہی کی بدولت خلا میں انسانی پیش رفت اب بہت آگے جا چکی ہے۔ دیکھو جانو کی آج کی اس ویڈیو میں خلائی تسخیر کے ان گمنام ہیروز کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں خلابازوں سے لے کر عملے تک سائنسی تکنیکی اہلکار اور کارکنان شامل ہیں جو کہ اس صنعت سے جڑے رہے ہیں۔ 2021 تک خلائی سفر میں 22 خلاباز، جن میں ایسٹروناٹس اور کاسموناٹ کی تعداد شامل ہے، مشن کے دوران انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تھے، جبکہ گراؤنڈ پر موجود دوسرے تربیتی خلاباز اور راکٹ ٹیسٹ کے دوران پھٹنے اور دیگر حادثات میں موت کے منہ میں چلے گئے، اور دوسرے کارکنان کی تعداد دنیا بھر سے 200 سے زیادہ ہے۔ خلائی سفر کے حوالے سے پہلا حادثہ روس میں پیش آیا تھا، جب 23 مارچ 1961 کو تربیتی کاسموناٹ ویلنٹن بوندریکو کے خلائی جہاز کے الٹیٹیوڈ چیمبر میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے وہ بری طرح جھلس گئے تھے اور 16 گھنٹے اسپتال میں رہنے کے بعد چل بسے۔ یہ اب تک خلا سے متعلق کسی انسان کی پہلی موت تھی۔ دوسرا اسی طرح کا حادثہ جنوری 1967 میں امریکہ میں پیش آیا، جس وقت چاند کی تسخیر کے لیے مشن اپولو 1 کا آغاز ہو رہا تھا۔ اسی مشن کی سیریز سے دنیا کے پہلے انسان نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر اتارنا ممکن ہوا تھا۔ ایک مشن کی ریہرسل کے وقت جب 3 تربیتی خلاباز راکٹ میں سوار تھے تو اچانک آگ بھڑک اٹھی اور موقع پر ہی تینوں خلاباز اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان امریکی خلابازوں میں راجر بی چیفی، ورجل گریسم کے علاوہ خلا میں چہل قدمی کرنے والے پہلے امریکی خلاباز ایڈورڈ وائٹ بھی شامل تھے، جو کہ حادثے کی نظر ہو گئے۔ وہ ایک ماہر خلاباز تھے۔ اسی سال روس میں 24 اپریل کو ایک المناک خلائی حادثہ بھی پیش آیا تھا، جب کاسموناٹ ولادیمیر کامروف اپنی خلائی جہاز سویوز 1 سے روانہ ہوئے تھے۔ روانگی کے بعد وہ اپنے مشن کی تکمیل کے قریب ہی تھے کہ ان کے جہاز میں بجلی کے 50% نظام نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ان کا پیراشوٹ نہ کھل سکا اور آخرکار ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ خلا میں کسی روسی خلاباز کا یہ پہلا بڑا نقصان تھا، جبکہ اس واقعے کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ ولادی کی عظیم قربانی کے صلے میں انہیں ہیرو آف دی سوویت یونین کے خطاب سے نوازا گیا۔ روس میں ہی اگلا جانی نقصان 30 جون 1971 کو دیکھنے میں آیا، جب سویوز 11 جہاز کے کاربن پریشر نظام میں خرابی پیدا ہو جانے کے سبب 3 کاسموناٹ کی جانوں کا ضیاع ہوا۔
اس خلائی جہاز میں جارجی ولادی سلویو اور وکٹر پیٹ تھے جو حادثے کا شکار ہوئے۔ 28 جنوری 1986 کا دن خلائی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر ہمیشہ یاد کیا جائے گا، جو کہ اس وقت تک کا سب سے بڑا انسانی جانوں کا نقصان تھا، جب بیک وقت 7 خلابازوں کی زندگیاں مشن کی نظر ہو گئیں۔ یہ خلائی شٹل جسے خلا میں بار بار استعمال کے لیے بنایا گیا تھا، نہایت منحوس ثابت ہوا۔ شٹل چیلنجرز STS-51L ابھی لانچنگ پیڈ سے روانہ ہی کی گئی تھی کہ محض 73 سیکنڈ میں تباہی سے دوچار ہو گئی۔ شٹل کے راکٹ بوسٹروں نے آگ پکڑ لی تھی اور اس طرح نئی امیدوں اور تمناؤں سے بھیجا جانے والا مشن بری طرح ناکام ہوا اور امریکہ خلائی پروگرام کو زبردست جھٹکا لگا۔ اس خلائی مشن میں 5 مرد خلاباز اور 2 خواتین خلاباز سفر پر جا رہی تھیں جو کہ ہلاکت سے دوچار ہو گئیں۔ مرد خلاباز ایسٹروناٹ جارجی رونالڈو ایلیسن اونی زوکا اور مائیکل جیسے اسمتھ شامل تھے، جبکہ خواتین میں کرسٹا میکالف اور جوڈی ریسٹک تھیں۔ امریکی خواتین خلاباز 37 سالہ انجینئر جوڈی رینکس وہ 30 اگست 1984 میں ڈسکوری کے ذریعے خلا میں گئی تھی۔ یہ شٹل ڈسکوری کا بھی پہلا مشن تھا۔ 15 اپریل 1949 کو پیدا ہونے والی بدقسمت جوڈی کے لیے ان کا دوسرا مشن ان کی زندگی کا آخری سفر بن گیا۔ جوڈی نے مجموعی طور پر خلا میں 145 گھنٹے گزارے اور وہ 28 جنوری 1986 کو حادثے کا شکار ہوئیں۔ ان کے ساتھ ایک اور خاتون کرسٹا میکالف بھی شامل تھیں جو کہ خلا میں پہلی ٹیچر کے طور پر بھیجی جا رہی تھیں۔ انہیں اس مشن میں خلا سے زمین پر موجود شاگردوں کو آن لائن سبق دینا تھا۔ راکٹ سے مرنے والوں میں روس کے 145، جرمنی کے 10، چین کے 12، امریکہ کے 7 اور اٹلی، جاپان، سویڈن کے ایک فرد شامل ہیں، جو کل 176 بنتے ہیں۔ جبکہ خلائی سفر کے دوران اور زمین پر راکٹ پھٹنے کے علاوہ دیگر حادثات میں بھی سائنسدانوں، انجینئروں، ٹیکنیشین کے علاوہ خلائی تحقیق اور صنعت سے جڑے عام ورکرز بھی موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان میں امریکہ اور روس کے 12، انڈیا کے 6 افراد شامل ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ ایجنسی رائٹرز کے مطابق اب تک تقریباً 600 انسانوں کو خلا میں بھیجا جا چکا ہے۔ ان میں سے صرف 11% عورتوں کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود خواتین نے صرف خلا میں مناسب پیش قدمیاں کی ہیں، جس کے لیے پہلے مردوں کو ہی مخصوص سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان خواتین نے خلا کی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور متعدد ریکارڈ بھی قائم کیے۔ اس طرح جوان سالہ خلاباز جیسیکا میئر اور کرسٹینا کوچ نے خلا میں تاریخی چہل قدمی کی تھی، جبکہ خلائی تاریخ میں پہلی چہل قدمی کسی خاتون کی روس کی جانب سے کی گئی تھی، جب خلاباز سوتلانہ 38 سال قبل خلا میں گئیں اور چہل قدمی کرنے والی خواتین بن گئی۔ 2019 میں انڈیا نے خلا میں اپنے ہی سیارچے کو تباہ کر کے خلائی فوجی طاقت بھی حاصل کر لی ہے اور وہ خلائی سپر پاور ملکوں کے کلب میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ایک عشرہ پہلے چینی کر چکے تھے۔ ہم اہل زمین کے باسی خلا میں جنگی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خلا کو صرف پرامن مقاصد اور بنی نوع انسان کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکے گا، اور ان خلاباز مرد، عورتوں اور ہزاروں سائنسدانوں، ٹیکنیشینز اور ورکروں کی عظیم جدوجہد اور قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا، جو انہوں نے اس مقصد کے لیے دی تھیں کہ بہتر انسانی مستقبل کے لیے خلا کے پرامن مقاصد کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہم خلابازوں کے ان کام سے جڑے خلائی تسخیر کے تمام گمنام ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔
امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔